اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب مسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنا پہلا چیپٹر جلد نمبر 2 کا ختم کر لیا ہے، جمعہ کے مسائل کا بیان۔ آج ہم اپنا دوسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، نماز خوف کا بیان۔ اس چیپٹر کی جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 942، یہاں سے ہم آج پڑھیں گے حدیث نمبر 941 تک۔ اپنے پچھلی ویڈیوز میں پڑھی ہوں گی، جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ کھول کر پچھلی ویڈیوز پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے زہری سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات خوف پڑھی تھی؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں سالم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ میں نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھا۔ دشمن سے مقابلہ کے وقت ہم نے صفیں باندھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی، تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑا رہا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اپنی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آ گئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب دوسری جماعت آئی، ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اس گروہ میں ہر شخص کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے ایک رکوع اور 2 سجدے ادا کیے۔ اسی حدیث کی آگے تشریح ہے۔ نجد لغت میں بلندی کو کہتے ہیں، اور عرب میں یہ علاقہ وہ ہے جو تہامہ اور یمن سے لے کر عراق اور شام تک پھیلا ہوا ہے۔ جہاد مذکور 7 ہجری میں بنی غطفان کے کافروں سے ہوا تھا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فوج کے 2 حصے کیے گئے اور ہر حصے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت باری باری ادا کی، پھر دوسری رکعت انہوں نے اکیلے ادا کی۔ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ ہر حصہ ایک رکعت پڑھ کر چلا گیا، اور جب دوسرا گروہ پوری نماز پڑھ گیا تو یہ گروہ دوبارہ آیا اور ایک رکعت اکیلے پڑھ کر سلام پھیرا۔ پھٹ پٹ ہو جائیں یعنی بڑھ جائیں، صف باندھنے کا موقع نہ ملے تو جو جہاں کھڑا ہو وہیں نماز پڑھ لے۔ بعض نے کہا قیاماً کا لفظ یہاں راوی کی طرف سے غلط ہے، صحیح قائماً ہے، اور پوری عبارت یوں ہے: اذا اختلطوا فانما ذکر الفرات بالراس، یعنی جب کافر اور مسلمان لڑائی میں خلط ملط ہو جائیں تو صرف زبان سے قرات اور رکوع سجدے کے دل سر سے اشارہ کرنا کافی ہے۔ یعنی ابن قدامہ نے کہا کہ جن جن طریقوں سے خوف کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، ان سب کے مطابق جیسا موقع ہو خوف کی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کہا اور فرمایا کہ یہ نماز 6-7 طریقوں سے جائز ہے جو مختلف احادیث میں مروی ہیں۔ یعنی مذکورہ جملہ کعبۃ اسلام کہتے ہیں کہ شدت قتال کے وقت ایک رکعت محض اشاروں سے بھی ادا کر لینا جائز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ تھی آج کی حدیث۔ اگلی حدیث پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو وقت پر حدیثیں مل سکیں۔ اللہ حافظ۔